اب تب سے لے کے اب تک 29,000 سویلین مر چکے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. اس میں سے 85 تو جرنلسٹ ہیں. 85 میں سے بھی 78 جو ہیں وہ پیلسٹینین ہیں, 3 جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں اور 2 انٹرنیشنل ہیں. یہ سیف زون ہے تو یہاں چلے جائیں, یہاں پہ ریفیوجی کیمپس ہیں اور یہ اور وہ ہے. اور جب سب وہاں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے وہیں پہ ہی بم مارنے شروع کر دیے, اور وہیں پہ ہی وہ وہاں پہ اس سے برا حال ہوا ہے جو غزہ میں ہو رہا تھا نا. Do you love me? Do you love me? If you love me, I love you too. سے کہہ رہے کچھ نہیں بول سکتے ہم لوگ. یہاں پر آئے تھے کہ بھئی یہاں فریڈم آف اسپیچ ہے, آپ چاہے جو چاہے بول سکتے ہیں. ہاں ابھی آپ لٹرلی ہمیں یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ بین نہ کر دیں. اچھا جی, آج کل ایک دوبارہ سے اسرائیل نے جنگ چھیڑی ہے فلسطین کے اندر. تو اس کو میں آپ کو ایک انالوجی کے ساتھ جو ہے نا شروع کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ. میری وین چوری ہوگی تقریباً نومبر کے اندر, اور اس سے پہلے آپ کی بھی ہوگی تھی حمزہ بھائی. ہم لوگوں نے پولیس کو کانٹیکٹ کیا, پولیس نے جناب کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, میں نے موٹر وے پہ چڑھتی ہوئی دیکھی ہے وین آپ کی, اور اس کے بعد آگے کی کوئی رپورٹ نہیں ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوا, کوئی فالو اپ انہوں نے کچھ نہیں دیا. مجھے مہینہ پہلے تقریباً کوئی میسیج آیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا آپ کی فائل کلوز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی کلو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اینی ویز لانگ اسٹوری شارٹ یہ ہے کہ ایک اس ملک کے اندر ایک بندے نے کوئی بھی چیز چوری کی اینڈ ہی گوٹ اوے ود اٹ. لو نہیں ہے کوئی بھی. آپ کو اب میں دوبارہ وین لینا بھی چاہوں لے سکتا ہوں, لیکن میں نہیں لے پا رہا, لینا چاہ بھی نہیں رہا کہ یار پھر چوری ہو جائے گی تو نقصان میرا ہے نا. اب یہ چیز اوور اینڈ اوور ہو رہی ہے اگر ایک معاشرے کے اندر کہ لو بنا ہوا ہے کہ یار جو چور ہے اس کو جو پولیس ہے جو آپ کو لو ہے پروٹیکٹ کرے گا, آپ کو ایک گارنٹی ہے یار کہ جو ہے نا آپ کی کوئی بھی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. اب وہ گورنمنٹ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہی. تو آپ لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یا اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ گورنمنٹ سے اوپر جو ہے لیٹ سے یو این ہے اس کے پاس جائیں گے آپ, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ یو این جو ہے وہ کہتی ہے جناب چور بھی پکڑ لیا انہوں نے, ان کو پتا چور بھی یہ بندہ تھا, اور وہ چور کو کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم آپ کو یہ وارننگ دے رہے ہیں, آپ نے نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کرنا. چور کہتا ہے ہاں 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 ان یور فیس. وہ کل کو جا کے آپ کی بھی وین چوری کر لی اس نے, ٹھیک ہے. پھر آپ اس کے پاس گئے, لو سسٹم کے پاس گئے, آپ اپنی کورٹ میں گئے, انہوں نے پھر اس کو وارننگ دی, پھر جناب اگلے دن آپ کی وین چوری ہوگی, ٹھیک ہے. اب یہی چیز اسرائیل ریپیٹڈلی کر رہا ہے ان فلسطین کہ یو این کلیئر وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, جنیوا کنونشن. جنیوا کنونشن کے جو ان سے بیسیکلی 4 ایکٹس تھے, 4 پیکٹس آپ کر لیں, اس کے اوپر 196 کنٹریز نے ایگری کیا تھا کہ اس کے اندر جو چوتھا اور لاسٹ ایکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی آکیوپائڈ ٹیریٹری کے اندر سویلینس کو حفاظت کی جائے گی اگر وہاں جنگ لگ جاتی تو بار بار آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کو یو این نے بولا ہے, اسرائیل کو جتنی بھی آپ کی یونائٹڈ نیشنز ہیں اس کے علاوہ جو بھی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ان کو وارننگ دی ہے کلیئر کہ آپ کو اگر آپ یہ جینوسائڈ کر رہے ہیں ان دا نیم آف وار کہ ہم نے جو ان سے یہ حماس کے لیڈر کو پکڑنا ہے, آپ نے کوئی سویلین کیجولیٹیز جو ان سے ان کو منیمم پہ رکھنا ہے. اور ایز آف ٹو ڈے اس نے نیتن یاہو نے یہ اسپیچ بھی کر دی ہے, اس نے ٹویٹ کیا بیسیکلی کہ ہم لوگ اس کو روکنے والے نہیں ہیں. حالانکہ انہوں نے ان کو کہا تھا کیونکہ دیکھیں نا اب وہاں پہ غازہ کے اندر انہوں نے شروع کیا تھا 7 اکتوبر ان دا نیم آف حماس ٹیرر اٹیک, ٹھیک ہے. اب تب سے لے کے اب تک 29,000 سویلین مر چکے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. اس میں سے 85 تو جرنلسٹ ہیں, 85 میں سے بھی 78 جو ہیں وہ پیلسٹینین ہیں, 3 جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں اور 2 انٹرنیشنل ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی, سوری پکچر شیئر کی تھی ویسٹ بینک کی. ایک ننگا لڑکا بیٹھا ہوا ہے, بندہ آدمی ننگا اسٹرپ ڈاؤن, کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے اور زخموں کے نشان ہے, اور اس کے سامنے ایک سولجر کھڑا ہوا ہے. اب یہ ڈپارٹمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر جو چیئر پرسن تھا اس کو لیڈی نے کہا کہ یار یہ ویسٹ بینک کے اندر کون سا حماس ہے, تو یہ کلیئر وائلیشن نہیں ہے ہیومن رائٹس کی. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگری ود یو, میں نے پکچر دیکھی ہے بٹ پکچر دیکھ کے میرے پاس کوئی اس کی پوری انفارمیشن نہیں ہے, تو میں اس کی بیس کے اوپر کوئی ابھی آپ کو اپنا ورڈک نہیں دے سکتا. مطلب ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ کو, یار وہ ننگا بندہ بیٹھا ہے, اس کے اوپر آپ کو کیا چاہیے, اور سامنے اسرائیلی IDF کا سولجر کھڑا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے انہوں نے ان کو غازہ اسٹرپ بیسیکلی ان کو چاہیے تھی. اس کے بعد رافا جو ہے نا وہ اسٹرپ ہے جو سمندر کے ساتھ لگتی ہے, اور وہی ایک ایگزٹ ہے اگر آپ نے غازہ سے باہر جانا تو اس نے بولا اسرائیل نے ان کو فلسطینینز کو کہ آپ غازہ اسٹرپ کے اندر ہم نے حماس کو جو ان سے مارنا ہے, ایلیمینیٹ کرنا ہے, تو آپ لوگ ساؤتھ کی طرف
فلی کر جائیں. اب وہ ساؤتھ میں گئے ریفیوجی بینک کے اندر. اب انہوں نے وہاں پہ ڈیوڈ کیمرون جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کو اسپیچ پہ اس نے کہا ہے خود, وہ اس نے صاف صاف بولا ہے کہ اسرائیل اگر یہ جو ان سے ہے سیز فائر کرے گا اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کرے گا, اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ ہے کہ جب تک جو حماس کے لیڈر ہیں وہ ساری فورس آ کے ان سے بات کرے اور وہ ختم وہاں سے فلسطین چھوڑ کے نکلے تب تک سیز فائر نہیں ہوگا, جتنے مرضی لوگ مر جائیں اس کے اندر. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ایک لو ہے نا, اگر معاشرے میں دیکھو لو ہو ہی نا, آپ جس کو مرضی اٹھا کے ریپ کر لو, آپ کو پتہ ہے یار مجھے I'm not answerable to anyone, اور مجھے جو ان سے ہے جو وکٹم ہے جس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے اس کو پتہ ہے یار مجھے انصاف ملنے والا نہیں ہے. تو آپ لوگوں کے خیال سے اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ مطلب یہ تو رکنے والی چیز نہیں ہے نا. ایک بندہ دیکھیں نا, ایک بندہ جو کرائم کر رہا ہے, جو کرمنل ہے, وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں روکنا اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں؟ ویسے یار وہ سوشل میڈیا پہ سب فالو تو کر رہے ہیں, لیکن آپ نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس کو سیف زون بولا, انہوں نے خود نا کہ یہ سیف زون ہے تو یہاں چلے جائیں, یہاں پہ ریفیوجی کیمپس ہیں اور یہ اور وہ ہے. اور جب سب وہاں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے وہیں پہ ہی بم مارنے شروع کر دیے, اور وہیں پہ ہی وہ وہاں پہ اس سے برا حال ہوا ہے جو غزہ میں ہو رہا تھا نا, کیونکہ دیکھیں غزہ میں لوگ پھر بھی آبادی تھی نا, تو تھوڑی ادھر ادھر رہ رہے تھے لوگ, کہ کوئی بلڈنگ پہ وہ مار رہے تھے, کسی پہ نہیں مار رہے تھے. تو چلو 2 بلڈنگیں جو چھوڑ رہے تھے وہ بیچ میں ایٹ لیسٹ وہ تو سیف تھے نا. اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ سب کو بولا کہ تم ادھر آ جاؤ, دس از اے سیف زون, یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں, اور ہم نے وہاں پہ جس طرح ہم نے بولا ایلیمینیٹ کرنا ہے. اور جب وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ پہ, دیر از نو بلڈنگ, صرف وہ ایک کیمپس لگے ہوئے ہیں, تو انہیں وہیں پہ مار کے تو سب کو نیست و نابود کر دیا. یعنی ان کی وہ بیچاروں کی بچا ہی کچھ نہیں ہے, کیما پڑا ہوا ہے وہاں لٹرلی, جو بیچارے انسٹاگرام پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, میرا پرسنل بات یہ ہے یار کہ میرا جو پرسنل بلیف ہے نا, مجھے نہیں پتا لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. کئی کہتے ہیں انو کنڈیم کرو تو انو کنڈیم کرو. میرا بلیف تو یہ ہے کہ جو انہوں نے اکتوبر میں کیا تھا نا, وہ انہوں نے خود کیا تھا, فالس فلیگ آپریشن تھا. دیکھو جو جب 9/11 ہوا تھا نا تو ساری دنیا میں مصیبت پڑی تھی. اب لوگ اسے کانسپریسی کہیں, لوگ اسے یہ کہیں وہ کہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ ایک صرف وہ اپنے لیے سیف زون ڈھونڈتے ہیں کانسپریسی کا نام دے کے نا, کہ نہیں یہ تو کانسپریسی ہے, اس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہے. کئی دفعہ آپ کو آنکھوں کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو حقیقت فیکٹس اینڈ فگرز کی ضرورت نہیں پڑتی, ٹھیک ہے نا. جتنا اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز میں جاؤ گے, اور آپ نے کر کے دیکھ لیا کہ ساؤتھ افریقہ نے اتنا بڑا کیس کیا, ساری دنیا کی اس پہ نظریں تھیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, انہوں نے اس کو بھی فارغ کر دیا. تو آپ کہتے ہو کانسپریسی بھی نہیں ماننی, کیونکہ وہ تو سب آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اس کی بیک اپ کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں کی ایک تھنکنگ ہے کہ یہ سب ہم کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس کے فیکٹس لے کے آؤ, وہ ہم کہاں سے لائیں, کیونکہ تم سب سے دنیا کی بڑی انٹیلیجنس ہو, تو تم جو کام کر رہے ہو اس میں تم انٹیلیجنس تو یوز کر رہے ہو. اب کام تم اس طریقے سے کر رہے ہو کہ اس کے لیے پھر ایکسپرٹس بلانے پڑتے ہیں. اب 9/11 جب ہوا تو انہوں نے ساری دنیا کو جا کے بم مارے کہ جی انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, انہوں نے کیا. سارے مسلمان ملک انہوں نے تباہ کر دیے. آج جو ہو رہا ہے اس کا کچھ پرسنٹیج ہے, پورا افغانستان میں انہوں نے بم مارا ہوا ہے, اور کوئی سیف زون نہیں دیتے تھے ان کو, بس جا کے سیدھا اس کو کہتے تھے کارپیٹ بامبنگ. یعنی وہ جہاز گزرتا ہے, وہ بام پھینکتا ہے, وہ بام پھیل کے آگے سے 10,000 نئے بام پھینکتا ہے, تو وہ پورے کی پوری زمین میں جاتا ہے اور سب کو نیست و نابود کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب غزہ اسٹرپ تو اتنی سی ہے بیچارے, وہ تو اتنے کنسنٹریشن کیمپ آلریڈی تھا, اس میں انہوں نے ایک بندے کو مارا, ٹھیک ہے, ان گائیڈڈ میزائلس پھینک کے, اس کو پتہ نہیں ڈم میزائل کیا کہتے ہیں, ڈم بم, وہ انہوں نے مارے ہیں کہ جس میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ جا کے سویلین کو لگ رہا ہے یا اس کو لگ رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ جو مرضی کہتے رہیں, یہ ان کا اپنا تھا. انہوں نے 9/11 جب کیا تھا تو انہوں نے شروع میں ساری دنیا کو تباہ کیا, بعد میں ان کے ہی ایکسپرٹس آئے اور انہوں نے آ کے پروف کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب نیچے بم پھٹے تھے. انہوں نے ویڈیوز پہ ریسرچز کی, انہوں نے کچھ جرنلسٹ پہ ریسرچیں کی جو وہاں 9/11 بم بلڈنگوں کے جہاز لگنے سے پہلے پہنچے ہوئے تھے. تو انہیں کیسے پتا تھا؟ وہ پریپریشن کر رہے تھے, کیمرے لگا رہے تھے, مائک لگا رہے تھے کہ یہاں پہ ابھی کچھ ہونا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے فیکٹس اینڈ فگر سارے آ گئے. شروع میں اٹ واز اے کنسپریسی, وہ نہیں ہم نے کہاں کرایا یہ, لیکن بعد میں انہوں نے کہا جی اب دنیا کی سب سے اچھی پاور ہو, 7 جہاز آپ کے ملک میں گھس گئے ہیں کیپٹلز میں, اور انہوں نے آج جا کے آپ کے ساری چیزیں تباہ کر دی, آپ کو پتہ ہی لگا. آپ تو کہتے ہو جی ہماری ملٹری یہ ہے, ہمارا یہ. اب یہاں پہ بھی جو ہوا ہے کہ وہ پیراشوٹس میں آ رہے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گو بیک ٹو پوائنٹ 0, پہلے آپ اسکیئر اس پہ چلے جاؤ,
اور آپ جا کے صرف یہ دیکھ لو کہ آپ نے جو پہلی ویڈیو شائع کی تھی کہ جی وہ پیراچوٹس پہ اتر رہے ہیں اور عجیب وہ للو پنجو سے لوگ ہیں اور انہوں نے آ کے ہماری آئرن ڈوم کو بھی تباہ کر دیا, ہماری انٹیلیجنس کو بھی تباہ کر دی, سب چیز, اور مار مور کے چلے گئے. اور ہمارا وہاں پہ وہ نووا جو بھی شو ہو رہا تھا, فیسٹیول ہو رہا تھا, تو میں تو اس پہ یقین نہیں کرتا نا. تو کنڈیم کرنا تو بعد کی بات ہے. اب کنڈیم وہ کہتے ہیں جی کرو, کس کو کرو, ہمیں تو تم کہتے ہو جی کنسپریسی تھیوری ہے, تم پروف کر دو کہ وہ تھے, آپ پروف کر دو کہ وہ جو اوپر سے اتر رہے تھے یہ حماس تھا. تو میں تو اس پہ ہی اگری نہیں کرتا پرسنلی. تو آگے تو یہ جو کر رہے ہیں وہ تو میرے لیے تو 100% وداؤٹ اینی ڈاؤٹ جینوسائڈ ہے, کیونکہ وہ جب اسکوائر ون پہ ہی جھوٹ بولا انہوں نے تو اس کی بیسس پہ وہ چلتے جا رہے ہیں. تو میرے ذہن میں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں جینوسائڈ ہے. اور دوسری بات آپ نے جو کی کہ دنیا میں جتنے جسٹس سسٹم ہیں, جتنی پاورز ہیں, انفارچونیٹلی کل بھی میں کسی سے یہی بات کر رہا تھا کہ انفارچونیٹلی ہمارا قصور ایک طرح سے یہ ہے کہ ہم ایسے ایرا میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب دجال کی پاور ہے. میں ابھی بتا بھی رہا تھا ان کو, میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں عورت کہہ رہی تھی, وہ اس میں کوئی کرسچن نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, تو وہ آگے سے جواب میں کہتی کہ ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں کیونکہ ہم وی آر ویٹنگ فار ہیم, کیونکہ ہم ابھی جس ایرا میں ہیں وی آر ان ایرا آف دجال جو کہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. تو جو آپ کی جسٹس ہے, جسٹس سسٹم ہے, جو آپ کا گورنمنٹ سسٹم ہے, جو آپ کا ہر چیز ہے, وہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے ابو دا لا ہے. ہر یہ جو آپ کا جو لابیز ہیں, اب وہ جو لابیز جو ہیں وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں, وہ اسٹرانگ لابیز ہیں. وہ کسی کو, آپ نے خود بول دیا کہ نیتن یاہو نے بول دیا پٹنا جو پٹ لو, جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں, میں نہیں رکنا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے آگے کیا جو سوال ہے آپ کے پاس کہ اس نے یونائٹڈ نیشن کو بھی نہ کہہ دیا, اس نے جسٹس کورٹ کو بھی نہ کہہ دیا, اس نے امریکہ کو بھی نہ کہہ دیا. اب آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا ریسنٹلی کینیڈا کا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, اس نے بھی کوئی بیان دیا, ہاں اس نے بھی کوئی بیان دیا کہ جو نہیں سیز فائر ہونا چاہیے. اور تم نے 90% لوگ ان کے مار دیے ہیں. اب تم اگر آ کے بیان تمہیں ہوش آ رہی ہے کہ نہیں وہ غلط کر رہے ہیں, اور وہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتی, سب فضول ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. اس نے بھی بول دیا, ابھی وہ آیا ہوا تھا جارڈن کا پرنس آیا ہوا تھا امریکہ, اس نے آ کے وہاں پریس کانفرنس کیا اس کے ساتھ مل کے, تو اس نے بھی بولا کہ ہاں نہیں اس کو سیز فائر کرنا چاہیے. بائیڈن نے بولا. اس کے بعد آپ کا یہاں کا ہے, اس نے بھی بولا نہیں سیز فائر ہونا چاہیے. ریشی سوناک. تو کہنے کا مطلب ہے یہ تو وہ ایک طرح سے وہ بس صرف لوگوں کو خوش کر رہے ہیں کیونکہ اب الیکشن آ رہے ہیں, امریکہ میں بھی الیکشن آ رہے ہیں, یہاں پہ بھی الیکشن آ رہے ہیں. کل میں نے ایک چھوٹا سا وہ کلپ دیکھا, کیئر اسٹارمر کے پاس وہ گیا, اس نے مائک کیا, اس نے کہا جی مسلمان تم تو ووٹ کھو بیٹھے ہو کیونکہ تم تو سیز فائر کے حق میں نہیں ہو, تو مسلمان کا تو ووٹ تو تم سے گیا. تو اس نے فوراً آگے جواب نو سیز فائر ہونا چاہیے. لو, تو کہنے کا مقصد ہے فرام دا بگننگ اٹس بلشٹ. اور انہوں نے لٹرلی جو بچے ہمارے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ہم بھی اب ماں باپ ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ سے وہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی. میرے سے کوئی اب یہ حال آ گیا کہ میرے سے کوئی شیئر کرتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی بند کرو, میرے سے نہیں دیکھا جا رہا. اچھا, اس کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ وہ دیتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے بچوں کی گردنیں اڑائی ہیں, ریپ کی ہے, لوگوں کو زندہ جلایا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کی ہر ایک بات سے 100% اگری کرتا ہوں. آپ نے جو بات کی کنسپریسی تھیوری سب کچھ, بیک ٹو وہی وین والی ایگزامپل جو ہے, میری وین چوری, میں نے کہا ساؤتھ میں میری وین چوری ہوئی, کہہ رہے تو بڑا برا ہوا تیرے ساتھ. حمزہ کو پتہ لگا, ساجد بھائی کو پتہ لگا, انہوں نے کہا بہت برا ہوا یار, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا, اب ایک اسٹیپ فردر چلے جائیں, آپ تینوں نے کہا یار یہ برا ہوا, گورنمنٹ نے آپ کو ہی پکڑ کے اندر کر دیا کہ بھائی تم بولے کیوں اس کے خلاف. ایگزیکٹلی دس ہیپن 2 days ago لندن پروٹیسٹ کے اندر. انہوں نے کہا جناب اینٹی ریسزم پروٹیسٹ نہیں کرنا, انہوں نے کوئی لو پاس کیا, ہاں, اور ریسزم بھی. بہرحال انہوں نے کہا جناب اپنا 3 لوگوں کو انہوں نے چارج کیا ہے, وہ لوگ ایسے ہی بات کر رہے تھے جیسے یہ حمزہ بھائی نے کیا اویئرنیس کے لیے کہ یار اپنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے, دیر آر 2 sides of the story. تو انہوں نے 3 لوگوں کو چارج کیا ہے فور ٹیرر ایکٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اب بات یہ کہ آپ اس کے بارے میں اپنی اوپینین ظاہر بھی نہیں کر سکتے بھائی جان, بات اتنی سی ہے صرف. اور بات یہ ہے کہ یہ رکنے والا نہیں ہے. جب ایک بندے نے میپ پکڑ کے آ کے آپ کو کہہ دیا ہے کہ بھائی جان یہ گریٹر اسرائیلر ہی بن کے رہے گا, اور اکارڈنگ ٹو رپورٹس ابھی جو ایجپٹ ہے انہوں نے وہاں پہ وول بھی کھڑی کرنا شروع کر دی تاکہ ریفیوجی وہاں پہ فری کر کے نہ آ جائیں. اور اس کے علاوہ بھی جس ڈیوڈ کیمرون ہی اس میں اسپیچ میں بتا رہا تھا کہ ہم ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو, لیکن ہوگا اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر, باوجود اس کے کہ اسرائیل نے بم جو ابھی مارا ریسنٹلی, وہ مارا بلڈنگ کے اندر جہاں پہ UK میڈکس تھے اور چیریٹیز کام کر رہی تھی. اب وہاں پہ لوگوں کے پاس ایک ہی ہاسپٹل تھا اور وہ اتنے زیادہ اوور کراؤڈیڈ ہے, آکسیجن سلنڈر نہیں ہے اب,
اور اب وہ ایک اور ویڈیو بیچارہ وہ ڈاکٹر نے شیئر کی تھی, وہ اپنی ہی بچی کا آپریشن کر رہا تھا وداؤٹ اینستھیزیا, اس کو اس کی لیگ جو ہے وہ ایمپیوٹیٹ کرنی تھی. تو امیجن دیٹ کہ آپ ہم لوگ کو بھی اسی بچوں والے, میرا بھی یہی حال ہے, میرے سے بھی ویڈیو نہیں دیکھی جاتی یار, کہ مطلب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے نا کچھ آ کے بھی. آپ مطلب یار اتنا ہے, آپ انہوں نے آپ کو ہینڈی کیپ کر دیا کہ آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. دس ایکٹ اینڈ دیٹ ایکٹ اسپیشلی ٹیرر اٹیک. آپ لوگ بتائیں, آپ اور ساجد بھائی. یار یہ بات وہی ہے نا, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں بول سکتے. ہم لوگ یہاں پر آئے تھے کہ بھائی یہاں فریڈم آف اسپیچ ہے, آپ چاہے جو چاہے بول سکتے ہیں. ہاں ابھی آپ لٹرلی ہمیں یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ بین نہ کر دیں, ہمیں اندر نہ کر دیں, اور ان کی جو مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں. اور ابھی ایسا ڈر ہو گیا, ایون ایٹ ورک پلیس ہم لوگ نہیں بات کر سکتے, ہم ایون اسٹریٹ پہ نہیں بات کر سکتے. تو انہوں نے دکھا دیا کہ یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ہپوکریسی ہے, اور یہ ہے ڈکٹیٹرشپ ان کی, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جو بات ہو رہی ہے کہ بھئی اسرائیل جو ہے ٹھیک ہے اتنا وہ سارا کچھ کر رہا ہے, لیکن اس سے بڑا جو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے وہ امریکہ ہے. ٹھیک ہے, جو آپ جیسے آپ بول رہے ہیں اتنا بڑا بیک بون کہاں سے آیا؟ یو ایس اے سے ہی آیا نا. یو ایس اے نے وہ جو افغانستان میں سارا کچھ ادھر نیست و نابود ختم کر دیا, عراق میں گئے, لیبیا میں گئے, سیریا میں گئے, جدھر گئے سارا ختم کر دیا. تو اب وہ دیکھیں اس نے ایسے دوست سے دوستی کی ہوئی ہے جو اس میں ایکسپرٹ ہے کہ بھی یعنی کنٹریز کو تباہ کرنے میں ایکسپرٹ ہے, اور ان کی بیکنگ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے آپ بول رہے ہیں کہ بھئی کس کے پاس جائے, ہم کسی کے پاس نہیں جا سکتے, کیونکہ جو جتنے بھی ملک ہیں چھوٹے چھوٹے جو مسلمان ملک ہیں وہ ہم لوگ ڈیوائڈ ہوئے ہوئے, ان کو پتہ ہے کہ بھی میں نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی تو اس کا مطلب ہے میں ڈائریکٹلی امریکہ سے لڑائی کروں گا. اگر وہ کہتا بھی ہے یار چلو میں اگر اپنے ڈیفینس کے لیے, جیسے انہوں نے ابھی نیٹو بنائی ہوئی ہے, یوکرین میں وار ہوئی ہے, یوکرین میں اگر ہیلپ چاہیے تھی تو کون کون آیا تھا؟ یہ سارے یوروپین والے ساتھ ہو گئے تھے, کیونکہ وہ یوکرین کو پتہ ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے, اس کو پتہ ہے کہ میری بیکنگ کیا ہے, یہ 5-6 ملک ہے فرانس وغیرہ جتنے بھی, یہ سب میرے ساتھ ہے. کس کے؟ رشیا کے خلاف. رشیا کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے نا, رشیا تو امریکہ سے بھی بڑا ہے. اب خود سوچیں کہ اگر اتنا چھوٹا ملک رشیا سے لڑ سکتا ہے, کیوں؟ کہ اس کی بیکنگ ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارا بھی مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ ایک دوسرے کی بیکنگ ہی نہیں کر رہے. 4-5 بڑے ملک بھی ساتھ مل جائے, جیسے ترکی ہو گیا, پاکستان ہو گیا, ایجپٹ ہو گیا, صرف یہ 3 ملک بھی ہو جائے اور بولے بھائی بس کرو, ٹھیک ہے آپ نے جتنا بندہ لینا تھا لے لیا, ابھی ہمیں اندر جانے دو ایڈ کے لیے, ورنہ ہماری بھی آرمیز آ رہی ہے. بس اتنا کرنا ہے انہوں نے, دیکھیں کیسے رکتے ہیں یہ لوگ. لیکن اب کوئی کر بھی نہیں رہا نا, اور کیوں کرے یار. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں, ہم لوگ جتنا مرضی کہیں نا ہم نہیں کر سکتے یا ہمیں کرنے نہیں دے رہے ہیں نا. آج بھی آج کے دور میں بھی جو کر رہا ہے نا, جو کرنا چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. ڈزنٹ میٹر کوئی کرنے دے رہا ہے نہیں دے رہا, یہ وہ آپ کے سامنے لائیو مثالیں ہیں, یہ اینڈریو ٹیٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ان کے اوپر, یعنی ان کو لٹرلی جان کے خطرے ہیں. آپ کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے, آپ کو تو پتہ ہے یار مجھے اتنے لوگ سن رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. ان کو وہ آل دا ٹائم آن دا پوائنٹ, یعنی ان کو پتہ ہے کہ گن ہمارے سر پہ ہے. تو آپ ان کا حوصلہ دیکھو نا یار. میں آپ سے چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں, آپ چھوڑ دو, آپ صرف یہ سوچو آپ کی اولاد ہے, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا آگے کوئی مارے تو آپ کیا کرو گے؟ صرف آپ یہ جواب دے دو, صرف آپ یہ سوچ لو, چلو جواب بھی نہ دو, کہ ان کو آگے کوئی کہے کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گا, میں اس کو مار دوں گا, میں سر میں گولی مار دوں گا, تو آپ کیا یہ سوچو گے کہ میں کر نہیں سک رہا؟ آپ تو نکل جاؤ گے. تو آج جتنا ڈزنٹ میٹر وہ گورے ہیں, ڈزنٹ میٹر ان کا کیا بلیف ہے, ڈزنٹ میٹر. بلکہ میں نے تو دیکھا ہے بشرمی ہوتی ہے ہمیں کئی دفعہ کہ گورے ہم سے زیادہ نکل رہے ہیں. آپ پروٹیسٹ پہ جاؤ نا, کیونکہ ان کے لیے یہ بہت بڑا شوق ہے, کیونکہ انہوں نے ساری عمر جب سے یہ جنریشن جو ہے نا پچھلی 1-2, انہوں نے یہ جب سے پیدا ہوئے انہوں نے پیس دیکھا اور پیس ایکسپیکٹ کیا, اور انہوں نے ہیومن رائٹس ایکسپیکٹ کیے ہیں, اور ان کو یہ وائلنس شائلنس سے ہی دور رہے ہیں, اور ان کو یہ پچھلے 20 سال بتایا گیا ہے کہ یہ کمینے ہیں, تم لوگ ٹھیک ہو. لیکن انہیں زندگی میں پہلی دفعہ یہ پتہ لگا ہے کہ کمینے تو ہم ہیں, اور اب جب انہیں پتہ لگا ہے تو ان کے لیے بڑی شاکنگ سی چیز ہے کہ یار ہم پاگل ہیں, ہم ساری دنیا کو ماری جا رہے تھے. ہم جو وائلنٹ ہیں وہ ہیں جن کے پیچھے جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں. آپ کے خیال میں ریسنٹلی اتنے لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں نا کیونکہ ان کو ریئلائزیشن آ گئی ہے. تو جنہوں نے کرنا ہے وہ نکل کے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے پٹنا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ پٹنا جو پٹ لو, تو پھر پٹنا جو پٹ لو, مرنا تو ہے ایک دن. یار اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو یہ اب سارے مسلمانوں کو یکتا ہو جانا چاہیے نا. اب اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم نے نہیں رکنا. پہلی بات ہے تو پہلے تو رک ہی نہیں رہے تھے, ان کا تو مین مقصد یہی تھا کہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے, جب ان کو پتہ چل گیا کہ 90% سے زیادہ لوگ ختم ہو گئے تو تب جا کے بات کر رہے بھائی ہاں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں ہاں بھائی سیز فائر کر دینی چاہیے. ان کو پتہ چل گیا بھائی اب تو ختم رہ گیا, کچھ بچا ہی نہیں ہے.
تو ابھی تو سیز فائر کر کے کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، مسلمان ایک ساتھ ہوں گے نا تبھی جا کے کچھ ہوگا. اور ورنہ ابھی تو جتنے بھی آپ کے نا ہیومن رائٹس ہو گئے، جتنے بھی آپ کے آپ کی طرف کے آپ کے بہتری کے لیے جو قانون بنائے ہیں وہ صرف کتابوں تک رہ گئے ہیں. جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھتے بھائی کون ہے. یہ اس لیے تو مسلمانوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے نا. آہستہ آہستہ ایک مسلمان ملک جو ہے اس کو پہ قبضہ کرے جا رہے ہیں، ان کو کمزور کرے جا رہے ہیں، آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے ہیں. ان کا مین مقصد یہی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا نا مسلمان ایک دفعہ ایک ہو گیا نا تو ان کی کم بختی آ جائے گی. اور اس میں ایک اور بات کہوں، اگر کسی کے دماغ میں غلط فہمی ہے نا، میرے حساب سے اگر کسی کے دماغ میں بہت بڑی غلط فہمی ہے نا کہ یہ کوئی پولیٹیکل فائٹ ہے، یہ فلانی فائٹ ہے، وہ فائٹ ہے، یہ سب بکواس ہے. یہ صرف ایک ریلیجس فائٹ ہے. یہ بات یاد رکھنا. یہ کل کو پروف ہو جائے گا کہ یہ سیٹنزم ورسز، جس کو زائنسٹ کہتے ہیں جو بھی، ورسز اسلام ہے. یہ کل کو پروف ہو جائے گا، آپ لکھ لو. کیونکہ ہماری تو کتابوں میں یہ چیزیں مینشن ہیں نا کہ یہ ریلیجس فائٹس ہیں جو شروع سے ہوتی آ رہی ہیں. لوگ ایک رانگ سائڈ ہوتی ہے، ایک رائٹ سائڈ ہوتی ہے. جو رانگ سائڈ ہوتی ہے وہ کبھی مانتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، قابیل سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جو پہلے دو تھے انہوں نے کہا جی یہ میں صحیح ہوں وہ صحیح ہوں. تو یہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے، اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں نا جو یہ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے. پرسوں ہی میرے سے کو پوچھ رہا تھا، کہتا ہم جب یہ تو سب لکھا ہوا ہے، یہ ہونا ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اٹس ناٹ اباؤٹ ہم کیا کر سکتے ہیں، اٹس اباؤٹ آپ یہ پہچانو کہ آپ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو یا رانگ سائڈ پہ کھڑے ہو. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ رانگ سائڈ پہ کھڑے رہے نا تو ججمنٹ کے دن، جس پہ ہمارا 100% یقین ہے، پھر آپ کو رزلٹ بھی رانگ ملے گا. اگر آپ رائٹ سائڈ پہ کھڑے رہے، آپ کو یہ اویئرنیس اپنے آپ کو بھی کریٹ کرنی ہے کہ رائٹ سائڈ ہے کیا، ہیں کون. اب یہ جو لوگ پروٹیسٹ پہ آ رہے ہیں ان کو اویئرنیس ہوئی ہے نا یار کہ ہم لوگ تو رانگ سائڈ پہ کھڑے رہے ہیں پچھلے 30 سال سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور اسپیشلی جو نئی جنریشن ہے جن کے پاس سوشل میڈیا ہے، ٹیکنالوجی ہے. آج بھی آپ کہیں دنیا میں جاتے ہو باہر گوروں کے علاقوں میں تو ریسس کون ہوتے ہیں؟ بابے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے ینگ بچہ دیکھا ہے؟ کبھی یہ نئی جنریشن دیکھی ہے ریسس؟ نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دنیا کیا ہے. یار میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں سب کو اویئرنیس ہو رہی ہے، میرے خیال سے شاید نہیں ہو رہی. مجھے بھی ایسا اس کا احساس ابھی لاسٹ ویک ہی ہوا ہے کہ میں جدھر کام کرتا ہوں ادھر گورے ہیں، ایک ینگ ہے، وہ ہوگا 20 سے 25 سال کا لڑکا ہی ہے. تو اس کو میں نے ویسے ہی ذکر کیا کہ بھئی میں ادھر جیسے ایجپٹ وغیرہ گھومنے جانا ہے تو 1-2 مہینے میں. تو میں بولا ہو سکتا ہے وہاں پر جو ہے نا وہاں پر بھی یہ جو وار کی ٹینشن ہے ادھر بھی ہو، شاید میرا ہالیڈے کینسل ہو جائے. کہتا ہے کیوں؟ میں نے بولا یار وہ جو پیلسٹائن اور اسرائیل میں جو ایشو ہو رہا ہے. تو اسی وقت وہ گوگل پہ چلا گیا، کہتا ہے یار یہ پیلسٹائن کدھر ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی لٹرلی اس کو پتہ ہی نہیں کہ پیلسٹائن ایگزسٹ کرتا ہے. تو میں نے بولا وہ ودن 50، پھر مجھے اس کو بتانا پڑا ودن 60-70 ایئرس کیا ہوا. اس طرح سے کام کی جگہ پہ مجھے بھی احتیاط کرنی پڑی کہ میں اس کو کیا بول رہا ہوں، کس طرح سے بول رہا ہوں. لیکن میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی پیلسٹائن بھی کوئی اسٹیٹ تھی. یعنی آپ خود سوچیں، یہ ہے 20-25 سال کا مسئلہ. یہ ہے کہ جو میجورٹی ہیں، جو میرے حساب سے جو گورے ہیں، جو بھی نان مسلمز ہیں، ان کو بس یہ پتہ ہے بھئی میں نے گرل فرینڈ وغیرہ رکھی ہوئی ہے، میں نے کلبنگ پبنگ کرنی ہے، دنیا میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے. اور وہ جو ٹک ٹاک ہے پھر ان کو وہ ریکمنڈیشنز بھی نہیں آتی ہیں، کیونکہ ٹک ٹاک ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، وہ جس طرح سے آپ براؤزنگ کرتے ہیں پھر اسی ٹائپ کی آپ کو وہ ریکمنڈیشن دیتے ہیں. تو خالی سوشل میڈیا پہ ہم نے ڈپینڈ نہیں کرنا. جو 1-to-1 conversations ہوتی ہے ہماری ایون نان مسلم کے ساتھ، ایون مسلمانوں کے ساتھ، ان سے بھی ہم ذکر کریں کہ بھی آپ کو پتہ ہے پیلسٹائن. یعنی میں خود حیران ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ پیلسٹائن اسٹیٹ بھی تھی. وہ گوگل پہ جا کے چیک کر رہا ہے، کہتے ہیں یار مجھے تو پیلسٹائن نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہم لوگ اب لوگوں کو اپنے آپ کو نہیں دوسروں کو بھی. لیکن اس طرح جب پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا، اوبیسلی جس دن اب آپ نوٹس کرو گے جس دن سیٹرڈے پروٹیسٹ ہوتا ہے نا لنڈن میں یا کہیں دنیا میں، اس دن آپ کے سارا سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے. چاہے آپ جتنے مرضی کسی دوسرے ایکسٹریم کا اٹھا لو نا، کیونکہ اس کی وہ کہاں سے پتہ لگتا ہے جب آپ ان کے چینلز پہ جاتے ہو نا. اب جس طرح کچھ پیجز ہیں میں فالو کرتا ہوں جو زائنسٹ کے ہیں، تاکہ ان کی سائڈ بھی دیکھوں کہ وہ کر کیا رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو ان کو بھی پسوڑی پڑی ہوتی ہے. یعنی جس دن پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس دن جو پکے ٹھکے جو زائنسٹ کے چینلز ہیں نا، کٹر قسم کے، جو یہ لٹرلی کہتے ہیں ان کو اڑا دو، وی ڈونٹ کیئر، ان کو بھی مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے. اور وہ پھر آگے سے ان کے جو پوسٹ ہوتی ہیں نا وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ وہ پھر پتہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں. جو لنڈن میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو لکھ رہے ہیں پرو حماس پروٹیسٹ. ایسے ہی ہے، وہ یہ نہیں لکھ رہے پرو پیلسٹائن یا پرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے اپنا ایکسٹریم سوچ رہے ہیں نا. اور ایک اور ہم لوگ بھی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ہمیں جو اب یہ دیکھیں نا، آپ خود سوچیں نیوز میں صرف غزہ بولتے ہیں،
غازہ بولتے, کبھی بھی پیلسٹائن یوز نہیں کرتے. اب یہ لوگوں کی ہو گئی ہے پروگرامنگ کہ جب میں بول رہا ہوں کہ اس لڑکے کو کیوں نہیں پتا یار پیلسٹائن کا, کیونکہ ایون نیوز میں وہ غازہ بولتے رہتے ہیں, فلسطین بولتے ہی نہیں ہے. تو ہمارا بھی کام ویسٹ بینک بولتے یا ویسٹ بینک بولتے, ہمارا بھی کام بولتے ہیں. جیسے ہم لوگ جیسے کشمیر, کبھی ہم نے بولا ہے کہ انڈیا میں وہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں, جموں کشمیر بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, ہمیشہ ہی بولتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر. ہم ریکگنائز ہی نہیں کرتے. وہ ابھی بچہ جانتا ہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے. کبھی ہم نے بولا ہے کہ اسرائیل آکوپائڈ فلسطین, کبھی سنا آپ نے؟ کیونکہ ہماری پروگرام ایسی ہوگی. ہمارا بھی کام بنتا ہے, میں پرسنلی یہ کرتا ہوں, میں فلسطین بولتا ہوں ہمیشہ. میں غزہ میں نہیں بولتا, میں وہ فلسطین پہ اٹیک ہو رہا ہے, تب آگے لوگوں کو پتہ چلتا ہے بھائی فلسطین بھی کوئی اسٹیٹ تھی. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. میں آپ کیا بولتے ہیں یار؟ اس میں بات یہی ہے, نان مسلم تو بعد میں آتے ہیں یار. پہلے تو مسلمان ہیں, جو ینگسٹر اسپیشلی, اور جتنے بھی پاکستان میں یہ جتنے بھی اسپیکرز کام کر رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکر, اور میں نے جتنوں کو بھی دیکھا نا یار, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, حکومت یہ نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی, سلوشن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ سلوشن نہیں دیتے آگے سے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, سلوشن کیا ہے جناب؟ سلوشن نہیں پتا کچھ بھی. تو بات اتنی سی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جہاں سے انہوں نے زیادہ تر اپنی یہ ہیومینٹیرین لاز ڈرائیو کی ہیں, اسپیشلی یورپ کے اندر, جو آپ کا یہ بینیفٹ سسٹم ہے, اور بھی کتنے سارے ہیں. تو جب وہ امیر تھے نا, تو انہوں نے, میں نے شاید پہلے بھی بہت دفعہ بتایا, دوبارہ بتا دیتا ہوں, ایک وفد انہوں نے بھیجا, ایک شخص کو بھیجا وہاں پہ کانسٹنٹین, خط دے کے. انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ اس میں سپر پاور تھی, انہوں نے اس کو ڈک لیا, وہیں پہ روک لیا, اور انہوں نے وہاں سے ایک وفد بھیجا کہ بھائی کوئی ڈیمانڈ کی حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے اسی وفد کو کہا کہ شام تک اگر یہ بندہ واپس نہ آیا نا, تو ہم قسطنطنیہ کی دیوار سے دیوار ہلا دیں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ اسی دن واپس تھا. یہ مسلمانوں کی طاقت تھی. یہ نہیں ہے کہ یار اپنا آپ ادھر انارکلی میں پھر رہے ہیں, تو پیچھے اگر گجر صاحب آ گئے نا تو چپیڑ مارتی, کیونکہ جناب میں پاورفل ہوں. ایسے نہیں تھا. لوگ یار خط بھیجتے تھے نا امیر المومنین کو کہ یہاں پہ ہمیں ایسی گورننس چاہیے, کیونکہ جیوز, مسلم, ہندو سارے ماشاء اللہ انڈر دی امبریلا آف اسلام مل کے ہنسی خوشی رہ رہے تھے. تو سب سے پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے. ان کو تو پتا ہو کہ ہو کیا رہا ہے. اب لوگ وہاں پہ پاکستان کے اندر جو سیاست کا اسم حال ہے, میں نے جتنے بھی میرے فیس بک پہ فرینڈز ایڈ ہیں, کسی کی میں نے ماں سوائے میرے وہ انکل ہیں, انہوں نے پوسٹ کرنا شروع کیا ہے ریسنٹلی, اور مجھے دیکھ کے مطلب خوشی اس لیے ہوئی کہ کم از کم ان کو تھوڑی اویئرنیس ہو رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ, یا میرا بھائی ہے وہ جو سویڈن میں رہتا ہے, وہ کر لیتا ہے. باقی میں نے کسی کی فیس بک وال کے اوپر فلسطین کے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں دیکھا, وچ میکس یو تھنک کہ ہم ایز اے مسلم اگر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا درد نہیں محسوس کر سکتے تو ہم کر کے رہے ہیں یار, ٹھیک ہے نا. تو یہ گوروں کو تو پھر بھی سیکنڈری ہو جاتا ہے نا کہ ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اگر ان کو ہو بھی جائے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے نا. یہ اپنے سسٹم کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا, ان سے تو نہیں لڑیں گے مسلمانوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں یار. اچھا میں نے نا اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کروں گا کہ میں نے نا اس پہ جب سے یہ ہو رہا ہے, ظاہری بات اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے, میرا خیال 2.5-3 ماہ ہو گئے ہیں, زیادہ ہی ہو گیا ہے. تو تب سے آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہو نا, ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. تو جب آپ اتنا زیادہ چیزیں ہوتی دیکھتے ہو نا, اور آپ پاور لیس محسوس کرتے ہو. جیسے اس دن اینڈریو ٹیٹ کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, اس نے بڑی ٹویٹ کی کہ یار آئی فیل شیم فل نا. اس نے لکھا کہ آئی فیل ایز اے مین آئی فیل شیم فل کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا فلسطین کے لیے, وہاں پہ روز بچے مار رہے ہیں, یہ وہ. اور وہ واقعی اس کا درد میں سمجھ سکتا تھا, کیونکہ وہ سیم درد میرا بھی ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں, مجھے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں جو ادھر حالات جا رہے ہیں. میں کیا, یعنی اس ٹائم پہ آپ کیا کر سکتے ہو ان کے لیے, سوائے اس کے کہ آپ آواز اٹھا سکتے ہو, سوائے اس کے کہ جو آپ کی کیپیسٹی آپ چیریٹی کر سکتے ہو, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اب وائلنس میں تو آپ جا نہیں سکتے, کیونکہ جو دنیا میں نظام چل رہا ہے اس ٹائم پہ, بس ایک سائڈ کو وائلنس کی اجازت ہے, دوسروں کو انہوں نے کہا آپ نے نہیں کرنا, بس ان کو مارنے دو. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے آنکھوں کے سامنے, ٹھیک ہے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. تو وہ واقعی آپ ہیلپ لیس اور یعنی شیم فل محسوس کرتے ہو کہ یار یہ کیا ہے, یعنی اتنی ہم پاور بالکل. تو میں نے سوچا یار گو بیک ٹو دا روٹس. اب اس کا تو آپ کو ہر بندہ پوچھتا ہے سولوشن بتاؤ, سولوشن بتاؤ, سولوشن بتاؤ. آپ نے بھی یہ کہا سولوشن بتاؤ, سولوشن کا آج تک جواب تو میں نے سنا کوئی نہیں. ہر کوئی کہہ دیتا ہے جی یہاں 2 اسٹیٹ بنیں گی, یا یہ ہوگا, یا وہ ہوگا, لیکن پریکٹیکل سولوشن آج تک کسی نے نہیں دیا کہ جو واقعی ہوتا ہوا نظر آئے اور جس پہ کم از کم کوئی کام شروع ہو جائے. تو میں یہ سوچ رہا تھا گوئنگ بیک ٹو دا روٹس, آپ اپنی پاور پہ کیا کام کر سکتے ہو. اور اس کے اندر یہ جو اس جیسے لوگ ہیں نا, اینڈریو ٹیٹ جیسے, یہ جو آئے ہیں نا کھل کے سامنے, ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو ان کی پاور بیک دو. اب وہ کئی دفعہ آپ کو نا کوئی دیتا نہیں ہے پاور, آپ کو خود پاورفل بننا پڑتا ہے.
اس کے لیے پھر آگے ڈفرینٹ ایک پروسیس ہے کہ آپ نے اپنی صحت پہ کام کرنا ہے, آپ نے اپنی اوبیسلی اویئرنیس تو پھیلانی ہے, اس کے بعد آپ نے اپنے فائنینسز پہ کام کرنا ہے, آپ نے, تو میں یہ سوچ رہا تھا اپنے ملک پہ کام کرنا ہے. اب آپ دیکھو نا, اگر فرض کرو باقی سارے مسلمانوں کو چھوڑ دو, ہم لوگ پاکستان سے ہیں نا. ابھی میں کل وہ پرسوں دیکھ رہا تھا, میں نے آپ لوگوں کو بولا بھی تھا, محمد حجاب کا وہ گیپ, میرا خیال ہے شاید وہ پاکستان میں تھا یا پتہ نہیں کوئی جانے کی بات کر رہا تھا, تو میں نے وہ شیئر بھی کی تھی ویڈیو. تو اس میں وہ بول رہا ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ پاکستان سے نہیں ہے, وہ بورن اینڈ براٹ اپ یہاں کا ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ میرا خیال ہے سوڈان کا ہے, پتہ نہیں کہاں کا ہے, ایجپٹ کا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از نمبر 1 مسلم پاور, تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. یعنی وہ یہاں بیٹھا ہے, اس کو تو کوئی کنسرن نہیں ہے بھائی پاکستان کیا ہے یہ وہ, لیکن اس سے یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں پاکستان میں جا کے کام کرنا ہے, کہ پاکستان ہی تو پاور ہے, یہی تو لیڈ کرے گا, پوٹینشیل ہے نا اس میں. اور ہمیں ایز اے پاکستانی ہم باہر بیٹھے, ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا. تو میں نے یہ سوچا کہ وائی ناٹ اسٹارٹ ورکنگ ان آور اون کمیونٹیز. ٹھیک ہے, ہم فلسطین کی اویئرنیس پھیلاتے رہیں ساتھ ساتھ, وہ نہیں رکنی چاہیے, لیکن اپنی کمیونٹیز پہ کام شروع کریں. اب یہ جس طرح کہہ رہے ہیں وہاں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, تو دینی کس نے ہے؟ اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا نا, ہم باہر بیٹھے ہیں, ہم ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں اویئرنیس ہے. تو آپ نے جس طرح پیار محبت سے بات کر کے, جس سے بھی بات کر کے, میری جب بھی پاکستان بات ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے اویئرنیس پھیلاؤں. اس دفعہ ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں, اس میں میری پوری کوشش تھی یار اویئرنیس پھیلاؤ. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کا تھاٹ پروسیس ایک بن جاتا ہے کہ یار اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. مثلاً اب آپ سوچتے ہو پاکستان میں کوئی ایسی پاور آنی چاہیے جو پہلے آئی اور اس نے کر کے دکھایا کہ امریکہ کو بولا یہ وہ بلا بلا, امریکہ نے کہا چل تیری. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ امریکہ کو اس سے تکلیف تھی, پتہ لگ گیا نا اب آپ کو. تو اب آپ کو ورک آؤٹ یہ کرنا ہے کہ ایسی جنریشن آگے آئے پاور میں, ریگارڈلیس آف پولیٹیکل پارٹیز, ریگارڈلیس آف یہ, لیکن ایسے لوگ آگے آئیں جو واقعی ان کو آنکھوں میں آنکھیں دکھا سکیں, کیونکہ وہ ساری دنیا کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, مار کے, پیٹ کے, صفحہ ہستی سے مٹا کے پھر تگڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں, کوئی بگاڑ سکتا ہے ہمارا, بگاڑ لے. ان کو پتہ ہے ہم غلط کر رہے ہیں, کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے. اور پہلے ایک زمانہ تھا وہ پولیٹکس کھیلتے تھے کہ نہیں یار یہ نہیں ایسے ہو رہا, وہ نہیں ایسے ہو رہا. اب وہ زمانہ ہے کہ وہ آپ کے منہ پہ آپ کو بول رہے ہیں کہ کیا کر سکتے ہو بتاؤ. یہ اب شرم کا مقام ہے. دیکھو آپ کے گھر آ کے پہلے کوئی آپ سے کوئی چوری کر رہا ہو, آپ کے گھر سے آپ کی نوکرانی چوری کر رہی ہو, فرض کرو آپ کے گھر میں کوئی میڈ ہے وہ چوری کر رہی ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو, تو آپ شک کرو گے اچھا یار پتہ نہیں کر رہی ہے نہیں کر رہی, یہ نہیں میں اسے کیا کہوں نہ کہوں, یہ نہ کہوں. ایک دن وہ آئے کہ پٹ لو جو پٹنا باجی میں کی تھی یہ چوری. آپ خود سوچو نا, اوکے بھائی میں نے تمہارے زیور چوری کیے ہیں, کیا کر لو گے؟ اب آپ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ میں اس کا کیا کروں. نہیں, یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ کر لو جو کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. تو پھر اب آپ کے لیے بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا, آپ ڈیڈ ہیومن بینگ تو نہیں ہو. اچھا, اویئرنیس کے ساتھ ساتھ نا آپ کو جذبہ بھی چاہیے. جب تک آپ کو ہر ایک مسلمان کے خون کی قدر نہیں ہوگی نا, آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. بزدل ہوگے نا تو سمجھو آپ فضول ہو, کچھ بھی نہیں کر سکتے. جذبہ, اور کیونکہ شہید کا جذبہ بھی کہہ سکتے ہو نا, اس کا جذبہ ہونا چاہیے, اپنوں کو بچانے کا جذبہ ہونا چاہیے, پھر آپ آگے بڑھو گے, پھر کچھ کرو گے, ورنہ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. بالکل ایسے ہی. اس کے بغیر تو دیکھو نا, جیسا انہوں نے مثال دی, وہ جو ایمپائرز تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ ایمپائرز ٹوٹیں گے, اور لٹرلی 15-20 سال کے اندر اندر وہ ایمپائرز فارغ ہو گئے, کیونکہ وہ تھے ہی ایسے جو ایول تھے, جنہوں نے کہا تھا نہیں ہم یہ لوگوں کے جو مسلمانوں کا ایک جسٹس کا ایمپائر تھا وہ نہیں تھا. باقی بھی کچھ رہے ہیں لیکن وہ امیجیٹ نہیں تھے, تو وہ 15-20 سال میں آپ کو ختم ہوتے نظر آئے. وہ کیا تھا؟ ایک اویئرنیس ہی, دوسرا جذبہ تھا. یار میں نواز شریف کو ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں. وہ نہیں سن رہا, پھر بھی سنے گا, اس کے کچھ محسوس نہیں کر سکتا. نہیں, الیکشن کے ابھی شاید لیٹ ہو گیا, لیکن دیکھیں اس نے اتنا ہی بڑی اپرچونیٹی مس کر دی. وہ جو بھی کارکن تھے, اس نے صرف یہ بولنا تھا اپنے الیکشن کے دوران کہ بھائی میں فلسطین کا حل نکال لوں گا. مرنا سی اچھا, اس نے کیا کہا, ڈو یو لو می, ڈو یو لو می, اف یو لو می آئی لو یو ٹو. چلے فرقان بھائی, یار آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ. آپ نے جو بات کی ہے نا, ہر بندے کا جذبہ ہوتا ہے یار, کہ مطلب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن کر پا نہیں رہا. اچھا, یہ جذبہ ہی جو انسان نا بہت بڑی نعمت ہے, اگر آپ کو احساس ہی آ جائے نا. اب یہ احساس آپ نے پیدا کرنا ہے اویئرنیس سے, لوگوں سے بات کر کے, جیسے آپ نے کہا, اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس انف لوگ ہو جاتے ہیں
who are on the same mission, جو same درد فیل کر سکتے ہیں. پھر آپ کو کوئی لیڈر چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک لیڈر ملا تھا پاکستان کو ماشاء اللہ, اور اس کا انہوں نے کیا حال کیا ہے. اٹ شوز لائک کہ لوبیز جو ہیں وہ کتنی پاورفل ہیں کہ وہ کسی کو آگے نہیں آنے دیتی. اگر اسی طرح جیسے حضرت امیر المومنین کی بات کی تھی ہم نے, تو میرے خیال سے ابھی بھی جو ہے نا, اگر ایک امیر کے نیچے پوری اس مسلم امہ اکٹھی ہو جائے تو یہ سارے جو ہے نا مسئلے ایسے چٹکی کے ساتھ ختم ہو جائے گے, بچاتے ساتھ ہی, کوئی مسئلے نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا پھنسایا ہوا ہے کہ یہ ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے, یہ نیچے باندھ رہا ہے, یہ باندھ نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. اور لوگ اس کے اوپر جناب کہتے ہیں, وہ ایک بڑے وہ مجھے ان کا نام بھول گیا, حنفی کر کے کچھ, یاسر حنفی ہیں فیس بک کے اوپر, انہوں نے کہا کہ سارے بریلوی, دیوبندی, سلفی اور جتنے بھی شیعہ یہ ایک دوسرے کے جنت میں دیکھیں نا بڑے حیران ہوں گے وہاں پہ, دوسرے تھکی کر رہے ہے نا, کیونکہ ان کے خیال سے تو ہر دوسرا بندہ وہ دوزخی ہم ہی جنتی ہیں کافر. ہاں, تو بہرحال ہمیں یہ فرقہ واری سے نکلنی چاہیے. اور دوسری جو عوام ہے, آپ کا بھی اس میں فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں. ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں, ان لوگ جو جن کے بچے مر رہے ہیں وہاں پہ, جن کے ماں باپ مر رہے ہیں, بزرگ مر رہے ہیں, ان کے لیے ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک اویئرنیس پھیلا دیں. تو اسی گال کر لو پہلے. اچھا مجھے ایک بات یاد آئی, اس پہ نا احساس پہ بات ہو رہی تھی, جذبے پہ بات ہو رہی تھی, جذبے پہ بات ہو رہی تھی, احساس پہ بات ہو رہی تھی, تو مجھے یاد آئی آج کل کے لوگوں پہ احساس تلاش کرتے ہو, آج کل کے لوگوں پہ شعر یاد آیا, آپ کہہ رہے بات یاد آئی, کٹ لو تجھے کٹ لو. اچھا, آج کل کے لوگوں میں احساس تلاش کرتے ہو, آج کل کے لوگوں میں احساس تلاش کرتے ہو, آج کل کے لوگوں میں وہ کب مکمل تو ہو رہے ہو یار, تجھے کاٹ لو, یہ سر تیری باری کاٹنے کی. آج کل کے لوگوں میں احساس تلاش کرتے, آج کل کے لوگوں میں احساس تلاش کرتے نہیں صحیح شعر کی طرح کہے نا, آج کل کے لوگوں نہیں, آج کل کے لوگوں میں احساس تلاش کرتے. ویسے تو کاٹتے نہیں ہو بھائی, دیکھیں ایسے کہ ایک منٹ آپ مجھے کان میں بولیں, آج کل کے لوگوں میں احساس تلاش کرتے ہو. واہ واہ, اچھا جی بولیں. ٹھیک ہے, ابھی نہیں کاٹ رہا, کاٹو گے تو کچھ اور کٹے گا. اچھا, آج کل کے لوگوں میں احساس تلاش کرتے ہو, کیوں نادا بنے ہو, زہر میں دوا تلاش کرتے ہو. اس کے لیے آپ نے ان سے مائک لیا نہیں, ویسے بات ہے انہوں نے اچھی کی ہے. دوبارہ کیا تھا, آج کل کے لوگوں میں آج کل کے لوگوں میں احساس تلاش کرتے ہو, کیوں نادا بنے ہو, زہر میں دوا تلاش کرتے ہو. واہ جی واہ, کمال ہو گیا. پھر میرا موزر کدھر چلو بند بھی کرا. اچھا یار, صرف ایک چیز میں کہوں گا جو میرے ذہن میں آ رہی تھی نا, کہ آج کل کے لوگوں میں کیا تلاش کرتے ہو. اچھا نہیں, ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی نا یار, جو بہت ضروری ہے, بہت 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 ضروری ہے, وہ سب سے ایک مین چیز یاد رکھیں سارے سننے والے, کہ اپنے اوپر محنت نا بہت ضروری ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا, یہ سب ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اور دوسرے تیسرے نمبر پہ یہ بھی کہ آپ کو حکمران بھی وہ ملیں گے جس طرح کہ آپ خود ہو. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں, اللہ کے نبی کی باتیں ہیں, قرآن کی چیزیں. تو ہم اپنے اوپر بھی محنت کریں. خالی اویئرنیس پھیلانا یہ نہیں ہے کہ بھائی ادھر وہ ہو رہا ہے, وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو, خالی یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ یار وہ غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ہم نے اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے, A to Z. آپ نے بالکل آپ نے اس پہ آپ نے جو ہے نا بالکل اس پہ کوشش کر دی ہے کہ یہ تو بنیادی ہے نا, آپ نے اپنے اوپر تو محنت کرنی ہے. سمجھ آئی نا بات, اپنے اوپر محنت کرو گے تو آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا, محلے کا ماحول اچھا ہوگا, پھر جا کے ملک کا یا پوری دنیا کا ماحول اچھا ہوگا. سمجھ نا, اسٹارٹ پہلا قدم آپ نے لے لیا, آپ نے بڑھانا ہے پہلا قدم. جی تو یہ کوشش ضرور کریں. اور اس کے علاوہ کچھ کوئی کہنا چاہیں گے, کچھ چیز بتائیں. آپ بہت کم بولے ہیں آج, کہہ رہے ہیں. نہیں, میں بس سن ٹویٹ کر رہے تھے آپ. جی میں ٹویٹ نہیں کر رہا تھا, ایکس کر رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا میرا ریزگنیشن آ گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے مجھے نکالنے کا. یہ انہوں نے پوڈ کاسٹ سن لیا. اچھا, یہ آپ کو پتہ ہے, یہ ایک الگ ایک پوائنٹ ہے کہ جو حضرت مولانا انڈیوٹیٹ صاحب کہ اپنے فائنینشلی وہ آپ کے چپ مولوی تو نہیں ہے نہیں, ایک وہ جو میسج دیتا ہے نا, اب وہ یہ ان کی بات سے مجھے یاد آیا کہ آپ فائنینشلی کم از کم اتنے اپنے آپ کو اسٹیبل کرو, انکلوڈنگ می. اوبویسلی ہم لوگ کہاں ہیں کہ آپ کو یہ ضرورت نہ پڑے اس کل کو سوچنے کی. اب وہ جس دھڑلے سے یہ لوگ بولتے ہیں نا جو فائنینشلی فری ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یار ہماری روٹی پانی جو ہے نا ہم نے اس کا بندوبست ہے,
ہمیں بھوکھا نہیں ماریں گے, یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, اللہ کے کنٹرول میں ہے, ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ان پہ اس چیز پہ کام کرو نا آپ سب سے پہلے, تو یہ آپ کو چیز پاور دے گی. کیونکہ آپ ایک چیز ایک اور نوٹ کرو نا, اب آج ساری جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کا مین جو تعلق ہے نا وہ فائنینسز سے ہے. اسرائیل اور جتنے بھی یہ جو زائنسٹ لابیز اور یہ سب کیوں پاورفل ہیں, آپ خود سوچو نا کیوں پاورفل ہیں. کیونکہ وہ ساری دنیا میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے. حالانکہ دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا پیسہ نہیں, وہ صرف چھاپ رہے ہیں پیسے, وہ چھاپی جا رہے ہیں بس, کیونکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ فلانا اتنا آپ کے پاس گولڈ ہے, آپ اس کے ریزرو گولڈ ریزرو ہوتے تھے نا, جس کے بدلے میں فیٹ جو کرنسی ہے آپ کی ڈالر پاؤنڈ یہ چھپتے تھے. اب وہ انہوں نے سسٹم ختم کر دیا. اب انہوں نے کہا جی یہ ساری مرضی جتنے مرضی ڈالر چھاپی جائیے. اب ڈالر چھاپ کے وہ ساری دنیا میں بانٹتے ہیں. اب ان کے پاس تو ان لمیٹیڈ ہے, اس کی بیسس پہ وہ آپ کی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. 2 منٹ کے لیے آپ سوچو, وہ IMF آتا ہے آپ کو پیسے دیتا, کہتا ہو یہ واپس کرنے ہیں. کبھی ان سے پوچھا کہ یہ آئے کہاں سے ہیں؟ جو آپ کو پیسے دے رہا ہے وہ آپ کو دے ہی جا رہا ہے, اب اسے بھی تو پوچھو آئے کہاں سے ہیں بھائی تمہارے پاس, تو وہ آپ کو بتائیں گے ہم تو ان لمیٹیڈ چھاپتے ہیں. تو پھر تو تم ساری دنیا کو قرضے کے نیچے رکھو گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اب آن لائن چیزیں کمانے کا اور کرنے کا ہے, آن لائن نہ بھی کرو تو جو بھی چیزیں آپ کو فائنینشلی فری کریں اس طرف ایٹ لیسٹ ڈائریکشن تو ہو نا. لوگوں کی سوچ تو یہ بدلے نا کہ یار ہم بجائے اس کے کہ ہم امپلائمنٹ کی طرف جائیں, ہم کوئی ایسی طرف جائیں جہاں پہ بے شک ہم تھوڑا کما لیں لیکن اپنا کمائیں, اپنے لیے کمائیں, کوئی روک ٹوک نہ ہو. ہم کوئی تمہارے غلام. اس پہ کون سے امام تھے یار جنہوں نے بہت فیمس کوٹ تھا ان کا کہ بھائی کیا آپ مجھے میرا کیا بگاڑ سکتے ہو, آپ مجھے جیل میں ڈال دو کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا. امام شافعی تھے, یعنی ان کی کریج کی بات ہو رہی ہے. پیسہ ویسا تو ان کے پاس تھا نہیں. تو میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے فائنینشلی اسٹرانگ کرو. ہسٹوریکلی ہم لوگ فائنینشلی کبھی اسٹرانگ نہیں تھے, اسلامکلی کبھی بھی نہیں تھے. اور جتنے بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, صحابہ کو دیکھ لیں, اور جتنے ایون فائنانس اور نمبرز میں ہم ہمیشہ کم تھے. جو ہمارا سب سے زیادہ ہماری قیمتی اثاثہ تھا وہ تھا ایمان. اس کے علاوہ ہم یہ جو دنیا فتح کی ہے وہ ایمان کے بیسس پہ کی ہے. اچھا اس میں چھوٹی سی یہاں بات کر دوں گا, پھر آپ کنٹینیو کرنا. جو فائنینشلی فری ہونے کا مقصد کبھی بھی ملٹا ملینر بننا نہیں ہوتا. یار اینڈریو ٹریڈ کے سارے اثاثے سیز کر دیے, اس کے بعد پھر بھی پیسے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے, صرف اور صرف میرا کہنے کا مقصد جتنے بھی انبیاء ہیں نا ان کا ایک کامن جو ان کا فائنینشیل انکم تھی نا وہ ریور چرانا تھا. ٹھیک ہے, وہ مویشی تھے, وہ ایگریکلچر تھا, وہ کپڑا تھا. آپ کسی کا نہیں سنیں گے, بہت کم ہوں گے شاید جن کا آپ سنیں, یعنی بزنس مین تھے نا ایک طرح سے. تو ڈپینڈنسی نہیں تھی, زیادہ تر کی ڈپینڈنسی نہیں تھی. اسی وجہ سے وہ کھل کے بات کر سکتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے جب آپ فائنینشیل فریڈم کی بات کرتے ہو نا تو لوگ شاید اس میں چلے جاتے ہیں کہ آپ ملٹا ملینر بن جاؤ. آپ کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا, لیکن آپ جو ڈیلی کی روزی کما رہے ہو, جو آپ کی بریڈ اینڈ بٹر ہے, وہ بھی کسی کی ڈپینڈنٹ نہ ہو کہ یار یہ مجھے دے گا. اب آپ نے ابھی بولا کہ میں اگر یہ سی بات کروں گا تو میری نوکری کو خطرہ ہے. یہ چیز سے بچنا ہے, اس کے لیے ڈائریکشن ڈھونڈنی ہے, اور وہ بھی آج نہیں ہوگی, ٹائم لگے گا نا آپ کو. ایک فرض کرو آپ ایسی جگہ پہ کام کرتے ہو, وہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. فرض کرو آپ ایک ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ان پہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ. وہ کہتے نہیں پڑھنی, تو اسی کہتے یار نوکری تو میں نہیں چھڑ سکتا کیونکہ میں تو ان پہ ڈپینڈنٹ ہوں, لیکن اب میں کیا کروں. لیکن اب وہاں سے آپ کو ڈھونڈنا شروع کرنا ہے کہ یار اب میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں, بے شک وہ ہو کام ہی ڈیلی کا مجھے اتنے ہی پیسے ملیں, لیکن ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں میری نماز یا میری جمعہ یا میرا روزے یہ چیزیں نہ چھوٹیں نا. مطلب مین مقصد یہ ہے نا کہ آپ کے اگر دل میں ڈر ہے تو پھر آپ تھوڑے سے لمیٹڈ ہو جاؤ گے, کھل کے بات نہیں کر سکتے, کھل کے سامنے نہیں آ سکتے. جب آزادی ہوتی ہے پیسے کی تو آپ سب کچھ کر سکتے, بول بھی سکتے. تو اس کا یہ نہیں ہے کبھی بھی, بے شک آپ میں وہ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ حساب کم دینا پڑے گا جتنا آپ کے پاس کم ہوں گے, کیونکہ حساب تو دینا ہی دینا ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ صرف اتنا ہو کہ آپ ڈپینڈنٹ نہ ہو کسی کے. سوری کنٹینیو. نہیں فرقان بھائی چلیں جی, اس کے ساتھ ہی آج کی پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کے خیال سے اس ساری سچویشن کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کون سے ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ کے اندر. تب تک کے لیے السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام.